کتنا ہوتا ہے میں بیٹی کا درد بیان کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، کیونکہ افسوس اس بات سے ہوتا ہے کہ آج کتنی لڑکیوں نے پھانسی کے پھندے تک پہنچ گئی، اور وہ لڑکیاں جن کے باپ بیچارے غریب ہیں، جہیز نہیں دے پاتے۔ میں ان بیٹیوں کے لیے بس تھوڑا سا مشورہ دینے کے لیے اور ان بھائیوں کو تھوڑا سمجھانے کے لیے بات کرنے لگ گیا ہوں۔ اور یار، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی سے محبت کیا کرو، بیٹی سے پیار کیا کرو۔ دیکھنا صحیح، اگر تیری 7 سال کی بیٹی تیرے سامنے گر جائے تو اپنی بیٹی کو کلیجے سے اٹھا کر لگا لیتا ہے، تو اپنی بیٹی کو چھاتی سے اٹھا کر لگا لیتا ہے۔ جب تجھے اور مجھے اپنی بیٹی پسند ہے تو ذرا سوچ تو صحیح، اگر وہ بیٹی جو پھانسی کے اڈے پر، پھانسی کے پھندے پر پہنچی، قصور کس کا ہے؟ میری قوم کے جوان، یہ تیرا قصور ہے، یہ خطا تیری ہے میری قوم کے لوگوں۔ آج نہ تم اگر جہیز کو بڑھاتے، نہ یہ بیٹیاں پھانسی کے پھندے تک جاتی۔ ایک شادی میں میں خود چلا گیا، اس میں 4 ویلر کھڑی تھی۔ میں نے کہا یار کتنی کی 4 ویلر لے کے آیا ہے؟ تو اس نے پیسے بتائے تھے، اس گاؤں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ موبائل میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا بھائی اتنا تو بتا دے کتنے کی لے کے آیا ہے۔ اس نے پیسے بتائے، میں نے کہا یار اس کو کھڑی نہ کرتا، اس کے تیری شادی میں کوئی غریب کی بچی ضرور آئی ہوگی، تیری شادی میں کوئی غریب کی لڑکی ضرور آئی ہوگی، تیری شادی میں کوئی غریب کی بیٹی ضرور آئی ہوگی۔ کیا پتا ہے اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہو، کیا پتا ہے اس کے دل کو لگ گئی ہو بات۔ اگر میرا باپ ہوتا تو وہ بھی شاید اتنا ہی دیتا مجھے، اگر میرا باپ امیر ہوتا تو وہ بھی شاید مجھے اتنا ہی دیتا۔ لوگوں، میں اکثر کہوں گا، ایک بات آپ سے بولوں گا، آپ کو بری لگے تو ابھی مجھے کہہ کے چلے جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس میں ایک درد دل لے کے آتا ہوں بیٹیوں کا، مجھ سے بیٹیوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا ہے۔ کتنی لڑکیوں نے ہمارے پاس فون کیا، حضرت دعا کرنا اللہ تعالیٰ میرے باپ کے کاموں میں برکتیں عطا کر دے، حضرت دعا کرنا میرا بھائی باہر رہتا ہے اللہ برکتیں عطا کر دے، حضرت دعا کرنا میرا چاچا باہر رہتا ہے اللہ برکت عطا فرما دے۔ کتنی لڑکیوں نے فون کیا ہمارے پاس میں، کتنی لڑکیوں نے ایسے فون کیے تھے، حضرت دعا کرنا میری ماں گزر گئی ہے اور میرا باپ مجھے سمجھتا نہیں ہے، دعا کر دو میرا باپ مجھے سمجھنے لگ جائے، میرا باپ دوسری بیوی کے چکر میں ہم بہنوں کو چھوڑے پڑا ہے، حضرت دعا کر دینا۔ کتنی ایسی لڑکیوں کے فون آئے ہمارے پاس، اور قوم کے جوانوں یہ تمہاری کچھ کہیں نہ کہیں کمی ضرور رہی ہے، اور قوم کے لوگوں تمہاری کہیں نہ کہیں خطا ضرور رہی ہے۔ ارے میرے نبی بیٹیوں سے کتنا دل لگایا کرتے تھے، میرے نبی نے بیٹیوں سے کتنی محبت کی ہے، اور آج تو ہے ان بیٹیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہتا ہے، آج تو ہے ان بیٹیوں کو ٹکڑوں پہ رکھنا چاہتا ہے، آج تو ہے ان بیٹیوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھ لے، کب تک دیکھے گا ذلت کی نگاہ سے؟ ایک دن تیرے آگے بھی بیٹی آنا ہے، ایک دن تو بھی بیٹی والا بنے گا۔ اور مجھے بتا تو صحیح، اگر تجھے اپنی بیٹی سے اگر بیٹیوں سے نفرت کرنا ہے تو سن مصطفیٰ کی بارگاہ میں چل، میں بتاتا ہوں بیٹیوں سے میرے نبی نے کتنا دل لگایا ہے۔ خدا کی قسم کیا کروں، کلیجہ پھٹنے لگ جاتا ہے، اگر بیٹیوں کا ذکر چھیڑوں تو کلیجہ پھٹنے لگ جاتا ہے۔ ان بہنوں سے کہوں گا، اور میری بہن کچھ بھی کر لینا، لیکن میری بہن عزتوں کو پامال مت کرنا، عزتوں کو کبھی لٹانے کی کوشش مت کرنا۔ آج یہ جوان ہے، آج کچھ لفنگے لڑکے ہیں جو بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرنے میں لگے ہیں۔ آج اگر لڑکی راستے سے گزر جائے تو یہ لڑکا راستے سے ٹہل کے اسی راستے پہ پہنچ جاتا ہے، اس لڑکی کی طرف کو اپنی آنکھیں لگاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے وہ تو نقاب میں تھی، تجھے کیا پتا تھا یہ کون ہے؟ یہاں پہ اگر تیری ماں ہوتی تو کیا کرتا، یہاں پہ تیری بہن ہوتی تو کیا کرتا، یہاں پہ تیری بھتیجی ہوتی تو کیا کرتا، یہاں پہ تیری بھانجی ہوتی تو کیا کرتا؟ اگر اسی نقاب میں تیری پھپھو نکلتی تو کیا کرتا، اگر اسی نقاب میں تیری خالہ نکلتی تو کیا کرتا؟ ارے ڈوب مرنے کو جگہ تھی تمہیں۔ او لوگوں، آج بیٹیوں کی عزت کر لو، ورنہ یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تجھے بھی جانا ہے، رب کی بارگاہ میں مجھے بھی منہ دکھانا ہے۔ کون سے طریقے سے منہ دکھاؤ گے، کیسے کر کے رب کی بارگاہ میں جا کر منہ دکھاؤ گے؟ بس میں تھوڑا سا درد دل لے کے جاتا ہوں، اپنی بہن سے کہوں گا، اور میری بہن اگر عزت لٹا
لٹانے کی بات آئے تو اپنے باپ کی ٹوپی کی طرف ایک مرتبہ دیکھ لینا۔ اور میری بہن اگر عزت لٹانے کی بات آئے تو وہ باپ جو جس کا لال خون کماتے کماتے کالا ہو گیا ہے اس کی طرف کو تھوڑا سا دیکھ لینا۔ اور میری بہن اگر عزت لٹانے کی بات آئے، اگر تم عزت لٹانا اگر ایسی عزت لٹتی ہو میری بہن، اگر ایسی ہو تو ان کاموں سے توبہ کر لینا۔ اگر عزت لٹانے کی اگر تمہیں اگر بے حیائی کرنے کا شوق چڑھے تو اپنی ماں کی چھاتی کی طرف ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھ لینا۔ اس ماں نے ہمیں کیسے پالا ہے، اس ماں نے ہمیں کس طریقے سے پالا ہے۔ ارے یہ ماں ہے جس نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، یہ ماں ہے جس نے تجھے 2 سال تک چھاتی سے لگا کر دودھ پلایا گئے، یہ ماں ہے جس نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر پالا تھا، یہ ماں ہے جب تو چھوٹی سی تھی تو نے لیٹرین یا پیشاب کر دی تو تیری ماں نے تجھے ڈانٹا نہیں تھا، ماں نے تجھے پھٹکارا نہیں تھا بلکہ کلیجے سے لگا کر پیار کیا تھا، کلیجے سے لگا کر پیار کیا تھا۔ تجھے بخار آیا تھا، سب لوگ خوشیاں منانے میں لگے تھے لیکن تیری ماں کے دل پہ چھری چل رہی تھی، تیری ماں کے کلیجے پہ چھری چل رہی تھی۔ سب لوگ خوشیاں منا رہے میری بیٹی کو بخار آ گیا، سب لوگ خوشیاں منا رہے میری لال کو بخار آ گیا۔ آج انہیں ماں باپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہو، ان لڑکوں کے چکر میں پھنس کے انہیں ماں باپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ اور میری بہن کبھی دیکھ لینا اگر بات عزت کی آ جائے تو بھائی کی عزت کی طرف کو دیکھ لینا، بھائی کے چہرے کی طرف کو دیکھ لینا۔ تو میری بہن میں تجھے بتاؤں کتنی عزت کتنی پیاری ہوتی ہے میری بہن۔ تیرا باپ سماج میں اگر تو نے ایسا کر لیا تو تیرا باپ سماج میں منہ اٹھا کے نہیں جی پائے گا میری بہن، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ چلو وہیں پہ آ جاؤ، آؤ بیٹیوں کے تعلق سے بات چلی تو سن، میرا اور تیرا نبی ہے، آمنہ کا بیٹا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہ آمن مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم پہنچے، اور پہنچنے کے بعد دیکھا میری بیٹی کھانا بنا رہی ہے، میری بیٹی روٹی سیک رہی ہے، پسینے میں شرابور ہے حضرت فاطمہ الزہرا۔ اور میری بہن تو بھی ذرا سن لے اور اس واقعے سے سبق لے کے جانا۔ اللہ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا لوگوں پسینے میں شرابور ہیں، میرے نبی نے فرمایا او بیٹی فاطمہ ایسا کر دے، ہٹ جا تو، لاؤ روٹی میں پکا دیتا ہوں، لاؤ روٹی میں سیک دیتا ہوں، اور ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دینا جو نبی کی امی کو، نبی کے والدین کو معاذ اللہ جہنمیہ بتاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نبی کے والد معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جہنمی گئے، ان کو بتا دینا میرے نبی تو ارے نبی کے ماں باپ کو جہنمی بتا رہے ہو۔ اس واقعے سے سبق لے کر جانا۔ میرے نبی نے حضرت فاطمہ کو ہٹا دیا، اور ہٹانے کے بعد آقا خود روٹی سیکنے لگے۔ جو حضرت فاطمہ روٹی بنا کے گئی تھی، جتنی روٹی پکا کے گئی تھی سب روٹی پکی نکلی تھی، لیکن حضرت فاطمہ روٹی جب بنا کے گئی تھی سب روٹی پکی نکلی تھی، میرے نبی روٹی ڈال رہے سب روٹی کچی نکلی۔ حضرت فاطمہ پلٹ کے آئی، کہا بابا کیا کر رہے، یہ تو روٹیاں کچی ہیں۔ کہا بیٹی یہ تو قیامت کا میدان ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، قیامت کا میدان آنے دے، وہ بھی میرے امتیوں کو آگ نہیں چھو پائے گی، آگ نہیں چھو پائے گی، اس پہ میرا ہاتھ لگ جائے اس کو آگ کی مجال کیا ہے چھو دیں۔ او لوگوں میرے نبی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ذرا دیکھ تو صحیح، اگر تجھے اور بیٹی کا درد دیکھنا ہے قسم خدا کی اگر آمین پر گاتی نہیں ذکر کربلا چھیڑ دیا تو آنکھ سے آنسو نہیں رک پائیں گے۔ اگر ذکر کربلا حضرت حسین کی جدائی، حضرت حسین کی جدائی حضرت صغرا سے حضرت حسین کی میں جدائی برداشت بیان کرنے لگ جاؤں خدا کی قسم کلیجہ پھٹنے لگ جائے گا۔ بس میری تقریر کا یہ اختتام تھا، میں نے جو بھی باتیں بولی اللہ تعالیٰ کی مقدس
مقدس بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں پروردگار معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پیارو عمل کر لینا، یہ 4 دن کی زندگی ہے، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے. اگر کوئی بات بری لگی ہو معاف کرنا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار میرے منہ سے کوئی جملے نکلے ہوں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.